جس بھی مریض کو فالج ہو یا کوئی بھی درد ہو تو اس کو ایک کورس شروع کر دیا جاتا ہے طاقت کے ٹیکوں کا، اور جس کی بھی ہم پرسکرپشن دیکھتے ہیں یا عام طور پہ ہماری پیریفریز میں جہاں پہ جو اچھے ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں تو وہاں پہ بھی یہ زیادہ ہے، ایون سینٹر لاہور میں بھی ہے. تو سر کیا یہ مطلب ٹیکوں کا انجیکشن یہ کیا میتھ ہے سر؟ ہر ایک ڈاکٹر کیا اس کی کیا افادیت کیا ہے سر؟ بڑا ظلم ہے. ظلم صرف اس لیے نہیں کہ آپ اگلے کا خرچہ کراتے ہیں اور ناجائز خرچہ کراتے ہیں جس کا واقعی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ظلم اس لیے بھی کیونکہ پھر مریض اصل چیز کی طرف دھیان ہٹ جاتا ہے اور وہ اعتقاد اب اس پہ. تو جب آپ اصل چیز کیا ہے، جب آپ کا فالج ہو تو 48 گھنٹے 72 گھنٹے کا جو میڈیکل علاج ہے جس میں ہم بلڈ پریشر، شوگر، بخار، چیسٹ، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے تاکہ فالج نیچرلی بہترین انداز میں ریکور کر سکے، اور وہی ایک ہفتہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ادھر سے فوکس ہٹا کے اور ایسی ڈرپس کے اوپر اور کچھ ایسے چیزوں کے اوپر جو کہ یہ وائٹامنس ہوتے ہیں، B1 ہے، 6 ہے، 12 ہے، اور اس کے رنگ رنگ کے ٹیکے ہیں. اگر دھیان نہ ویسے تو لگانے میں چلو کوئی نقصان نہیں تو لگاؤ بھائی، مگر بات یہ ہے کہ جب آپ کا پورا فوکس اس پہ ہے کہ اس نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر جس نے ٹھیک کرنا ہے یا کوئی جو کردار بہتر، وہ پہلے ہفتے میں جو اگر پور مینجمنٹ ہوتی ہے، برا علاج ہوتا ہے تو وہ ساری زندگی کا المیہ ہے. آپ ایک چھوٹے فالج کو بڑا بنا لیتے ہیں ایک ہفتے کے اینڈ میں اگر علاج صحیح نہیں ہوتا. اور آپ یہ حد تک سوچیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹڈیز ہیں وہ کہتے ہیں 30% انسان وہ بھی یہاں ہی بہتر، اس ایک بات پہ بہتر ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کو جنرل وارڈ میں رکھا جائے فالج کے بعد، اور ایک آدمی کو سٹروک یونٹ میں رکھا جائے جہاں پہ تمام اصول فالج کے سینٹر اور سٹروک یونٹ کے اپلائی ہوں. صرف 30% بینیفٹ تو لانگ ٹرم ان دو لوگوں میں فرق آ جاتا ہے. لیکن ہمارے عام جو ہمارے آڈینس ہیں، مریض ہیں، ان کو کیا پتہ چلے گا کہ ایک جنرل وارڈ یا سٹروک وارڈ، کیا پاکستان میں سٹروک وارڈز بن گئی ہیں ہاسپٹلز میں؟ یہ اب رجحان اسی وجہ سے تو آ رہا ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو یہ کلاٹ بسٹر لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد لک آفٹر کون کرے گا؟ وہ تو نہیں کرے گا جس کو لگانا نہیں آتا. ظاہری بات ہے وہ اس کے لیے ٹرینڈ اسٹاف چاہیے، ٹرینڈ نرسز چاہیے، تھراپسٹ چاہیے جن کو پتہ ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے. یہ سارا کام یونٹ کے بغیر نہیں ہو پائے گا. اس لیے اب یہ رجحان ہے اور کئی ہاسپٹل کھول رہے ہیں ہمارے ہاسپٹل. سر کوئی پبلک سیکٹر کا ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پہ یہ اسٹروک جو وارڈ ہے یہ شروع ہو گیا ہے؟ بالکل. یہ شیخ زاید ہاسپٹل میں اسٹروک یونٹ ہے اور وہاں پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. پھر سروسز ہاسپٹل میں یہ شروع ہوا پڑا ہے اور وہاں پہ کافی کاسٹ افیکٹو بلکہ فری انجیکشن بھی مل رہے ہیں TPA کے. اور لاہور جنرل ہاسپٹل اور جو پنز ہے وہ اس دونوں جو ایک ہی کلوز پراکسیمیٹی پہ رہتے ہیں، دونوں یہ قریب بلڈنگز ہیں نا ان کی ایک ہی اس میں، یہ دونوں اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں. اور وہ جو میں نے آپ کو لیٹسٹ علاج بتایا جس میں اندر جاتے ہیں اور وہ بھی پنز میں شروع ہوا ہے، لاہور جنرل ہاسپٹل میں پہلے تھا اور وہاں کا جو نیورولوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس پہ کافی کام کر رہا ہے. گریجولی یہ چیزیں تو اب آنی ہی ہیں کیونکہ پیچھے رہنے والی بات نہیں ہوئی. تو یہ ایک انقلابی قدم جو ہے کہ TPA کا جو انجیکشن ہے وہ سٹروک کے پیشنٹس کو مستقل جو ہے وہ معذوری سے بچا سکتا ہے. بالکل. مگر سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلے نہیں ہے. ڈیلے کریں گے تو آپ کی ڈاکٹر مدد نہیں کر پائے گا. نمبر 2 یہ بات کہ اس علاج پہ اعتقاد اور امید رکھنا جو کہ ثابت شدہ نہیں ہے، جو پوری دنیا نہیں کرتی، جو کہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، وہ علاج نہیں ہو سکتا نا. جو ہم باریکی کتابیں پڑھتے ہیں سارے اصول ہیں ہم نے نہیں بنائے، کچھ اپنا کردار بھی ہے. جنرلی یہ ویسٹ سے ہم نے لیے ہیں اور وہاں کام کیا ہے اور وہ ایکسپیرینس ہے اور وہی ریسرچ بھی ہے. جب یہ ساری دنیا ایک پڑھے لکھے علاج پہ چل رہی ہے اور وہ طاقت کے ٹیکے ضرور بنا رہے ہوں گے مگر وہ دیتے ہمیں کھانے کے لیے، خود استعمال نہیں کرتے. خود ایک مذاق ہے. اگر آپ کسی کو کہیں کہ وائٹامن لکھ دیں تو وہ اپنی شکل دیکھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو سر یہ جو انجیکشنز ہیں طاقت کے، یہ اگر مریضوں کو نہ بھی لگائے جائیں تو اس سے کوئی ان کا نقصان نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے. شاید وہ پیسے کسی اور کام میں استعمال، پیسے وہ بہتر ہے. تو بہتر ہے کہ ان طاقت کے انجیکشنز کا بے دریغ استعمال جو ہے اس سے پرہیز کیا جائے. بالکل. جہاں ضرورت نہیں ہے اور یہ ضرورت کا فیصلہ ڈاکٹر کو کرنے دیں. جی سر. اچھا سر، اس میں ریہیبلیٹیشن یا فزیو تھراپی کا کیا رول ہے سر آفٹر فالج کے بعد؟ سر شروع کا فیز ختم ہو جاتا ہے، مریض اسٹیبل ہو جاتا ہے، اس کو بخار کی کیفیت سے باہر آ جاتا ہے، دوائیاں سیٹ ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا فالج ہوا کیوں، آپ نے بنیادی ٹیسٹ بھی کرا لیے کہ اس وجہ سے کلاٹ گیا ہوگا، اب آپ دوائیوں پہ سیٹ ہیں. جتنا جلدی
مریض پیروں پہ کھڑا ہو، جتنا جلدی لیٹ کے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے اتنا جلدی زندگی آگے بڑھتی ہے. ڈیلے کا تو سوال ہی نہیں. اور یہ ساری چیز یہ ٹیکنیکل ہے، یہ لے مین نہیں ہے. اور اس میں جوڑوں کی ورزش کرتے رہنا اور رینڈم جسم کو عجیب بے ڈھنگے طریقے سے ہلاتے رہنا، یہ معاملہ نہیں ہے. ایک فزیوتھیراپی کا پورا دنیا ہے، ری ہیبلیٹیشن کا پورا شعبہ ہے. شاید اس کے بعد کسی اگر چیز کا فائدہ ہے تو وہ تھیراپی ہی ہے. اور تھیراپی بالکل ایک الگ شعبہ ہے اور بہت ہی زبردست. مالش اور ان چیزوں کی طرف جانے سے پہلے، چونکہ عام طور پہ سر ہم نے دیکھا ہے جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں فالج کے بعد کوئی 2-3 ماہ بعد جب وہ آتے ہیں تو وہ ایک عام طور پہ ہمارے ہاں میڈیکل کے لوگ بھی ان کو کہتے ہیں جی آپ اس کی مالش کریں جا کے. حالانکہ مالش کے بعد تو بالکل سر میل اس کی جو ہے وہ پٹھے جو ہیں ان میں طاقت اور زیادہ ختم ہو جاتی ہے. تو کیا مالش سر ضروری کرنی چاہیے مریض کو، فالج کے مریض کو مالش کرنی چاہیے سر؟ وہ جس جذباتی انداز میں مالش کی جاتی ہے جی سر، اس پہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر پٹھوں کی توڑ پھوڑ ہی شروع کرتے ہیں جو کہ پہلی لاغر پٹھا ہے تو پھر تو نقصان ہی ہے. مگر یہ کہ بس ایک جلد کی وہ ہے نمی کے لیے آپ کوئی اس کو کریم یا کوئی آئل وغیرہ لگا دیں، بس وہ اس کی خدمت. سر یہ فزیوتھیراپی کب شروع کرنی چاہیے اس میں سر؟ ارلی پاسبل، جب بھی میڈیکلی وہ اسٹیبل ہو جائے فوراً شروع کیجیے. اور خالی فزیوتھیراپی ہی نہیں، یہ بھی فزیوتھیراپی ہی ہے کہ کوئی بندہ نگل نہیں پا رہا، اس کی چھاتی کمزور ہے، چھاتی میں بلغم جمع ہو رہی ہے، اب اس میں فالج کی وجہ سے اتنی شکت نہیں ہے کہ وہ باہر نکال پائے، تو چیسٹ تھیراپی بڑی پرانی چیز ہے اور زبردست چیز ہے. وہ ان کو نمونیا سے بچاتی بھی ہے. تو فزیوتھیراپی تو فالج کے بعد بستر پہ شروع ہو جاتی ہے. سر تھینک یو سر.